السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ ماشاءاللہ آگے آ رہا ربیع الاول، آمد ہوئی آخری نبی آقا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے شفا ملی اور بال مبارک عطا ہوئے، اور بال مبارک کے حیرت انگیز معجزات اور کرشمے دنیا والوں نے بھی دیکھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بار مجھے بخار کا عارضہ لاحق ہوا اور بیماری طول پکڑ گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی۔ اس دوران مجھے غنودگی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور غالباً اس طرف سے تشریف لائیں گے جس طرف تیری چارپائی کی پائنتی ہے، لہٰذا اپنی چارپائی کو پھیر لو تاکہ تمہارے پاؤں اس طرف نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، اور چونکہ مجھے گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی، میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی پھیر دو۔ انہوں نے چارپائی کا رخ بدلا ہی تھا کہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیف حالک یا بنی، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ اس ارشاد گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھے وجد آ گیا اور زاری و بے قراری کی عجیب حالت مجھ پر طاری ہوئی۔ پھر مجھے میرے آقا امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گود مبارک میں لے لیا کہ آپ کی ریش مبارک میرے سر پر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حالت سکون سے بدل گئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مدت گزر گئی اس شوق سے کہ کہیں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دستیاب ہوں۔ کتنا کرم ہوگا اگر آقا مجھے یہ دولت عنایت فرمائیں۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس خطرہ پر مطلع ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ مبارک پھیرا اور 2 بال مبارک مجھے عطا فرمائے۔ پھر یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ نعمت بال مبارک میرے پاس رہیں گے یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، بیٹا یہ دونوں بال مبارک تیرے پاس رہیں گے۔ ظاہر بات، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت دی تو مجھے اسی وقت آرام آ گیا۔ میں نے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں وہ موئے مبارک نہ تھے۔ میں غمگین ہو کر پھر دربار رسالت کی طرف متوجہ ہوا تو غنیمت واقع ہوئی اور دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹا ہوش کر، میں نے دونوں بال تیرے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھ دیے، وہاں سے لے لو۔ میں نے بیدار ہوتے ہی تکیے کے نیچے سے لے لیا اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت ہی تعظیم و تکریم سے محفوظ کر لیا۔ چونکہ بخار کے بعد کمزوری غالب آ گئی تھی، لہٰذا حاضرین نے سمجھا شاید موت کا وقت آ گیا اور وہ رونے لگے۔ نکاہت کے سبب مجھ میں بات کرنے کی سخت نہ تھی، اس لیے میں اشارہ کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ نیز حضرت موصوف فرماتے ہیں کہ ان دونوں موئے مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرا یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو اس معجزے کے منکر تھے آئے اور آزمائش چاہی۔ میں بے ادبی کے خوف سے آزمانے پر رضامند نہ ہوا، لیکن جب مناظرہ طول پکڑ گیا تو عزیزوں نے وہ بال مبارک مؤدب ہو کر ہاتھوں میں اٹھائے اور دھوپ میں لے گئے۔ اسی وقت بادل آیا اور اس نے سایہ کر دیا، حالانکہ سخت دھوپ تھی اور بادل کا موسم نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور مان گیا، جبکہ
دوسرے دونوں نے کہا یہ اتفاقی امر تھا۔ دوسری بار پھر وہ موئے مبارک دھوپ میں لے گئے تو پھر بادل نے آ کر سایہ کیا۔ دوسرا بھی تائب ہوا۔ تیسرے نے کہا اب بھی اتفاقی امر ہے۔ تیسری مرتبہ دھوپ میں لے گئے تو بادل نے سایہ کر دیا۔ تیسرا بھی تائب ہو گیا۔ سوم یہ کہ ایک بار کچھ لوگ موئے مبارک کی زیارت کے لیے آئے تو میں موئے مبارک والے صندوق کو باہر لایا۔ کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے تالا کھولنے کی چابی لگائی تو تالا نہ کھولا۔ بڑی کوشش کی مگر تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آدمی ناپاک ہے، اس کی شامت ہے کہ تالا نہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا جاؤ دوبارہ طہارت کر کے آؤ۔ جب وہ ناپاک شخص مجمع سے باہر ہوا تو تالا کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے والد ماجد نے آخری عمر میں تبرکات تقسیم فرمائے تو ایک بال مبارک مجھے بھی عنایت ہوا۔ یہ سعادتیں اس دور میں بھی درود پاک پڑھنے والے حاصل کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب آخری نبی آقا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص اور زیارت خاص اور موئے مبارک سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔